السلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم میں سے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابہ ہیں، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا ہے، دین کے بارے میں سنا ہے، رسول کے بارے میں سنا ہے، اور عقیدت اور محبت سے سرشار ہو کر وہ آئے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان عیبوں کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے 2 جگہ یہ حدیث پڑھی، تھوڑے فرق کے ساتھ ہے، حقیقت بات پوری کی پوری موجود ہے۔ وہ صحابی اگر آقا نامدار سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رسول خدا، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شرف بیعت عطا کیجیے، میں ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک حقیقت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دل میرا آپ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا جو وجود ہے وہ گناہوں کے اندر اتنا غلطان ہے، بھرا ہوا ہے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے قبول کریں گے، لیکن چاہتا ہوں قبول کریں۔ اور یہ عیب میرے اندر اس قدر رچ بس گئے کہ انہیں ترک کرنا، چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ اتنی برائیاں میرے اندر ہیں، اتنی خرابیاں میرے اندر ہیں، اور میرا وجود ان خرابیوں اور برائیوں کے ساتھ چلا ہے۔ اب وہ چیزیں میں کیسے چھوڑوں؟ چھوڑنا ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ تو حقیقت بالکل واضح، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ چوری کی خرابی تھی، بڑی خرابیوں کے اندر شراب پینے کی خرابی تھی، اور خرابی جھوٹ بولنے کی تھی، اور پھر میں کہ اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ بس ان سب خرابیوں میں سے ایک خرابی چھوڑ دو تو تمہارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا رسول خدا، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری ان ساری خرابیوں سمیت آپ مجھے قبول کر رہے ہیں اور ایک چیز چھوڑنے کا مجھے کہہ رہے ہیں، اور وہ چیز اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس لیے کوئی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ کو اسلام نے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ کبیرہ گناہ، 9 کبیرہ گناہ سارے گناہوں میں سے جن کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، 9 گناہ ہے، اور ان 9 کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ کل بات آئی تھی ایفا عہد کی، آج بات آ رہی ہے جھوٹ کی۔ کل بات آئی تھی میثاق کی، آج بات آ رہی ہے جھوٹ کی۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، اسلام قبول کیا اور اس طرح چل پڑے۔ اور جب گھر آئے، شام ڈلی تو عادت تھی شراب پینے کی، اور شراب اٹھائی، مٹکے سے شراب نکالی اور کہا شراب پی لیتا ہوں۔ اجازت ملی ہوئی تھی نا کہ بھائی ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہم تمہیں قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ شراب کا پیالہ ہونٹوں تک پہنچتا ہے تو خیال آتا ہے کل صبح اگر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے شراب تو نہیں پی، تو میں رسول خدا سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، میں وعدہ کر چکا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر وہ پیغمبر خدا ہے، خدا کی طرف سے ویسے معلوم بھی ہو جائے گا، تو رسول خدا کے سامنے کتنی بڑی شرمندگی ہوگی کہ میں نے جھوٹ بولا۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو، باقی خرابیاں قابل قبول ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ باقی خرابیوں کے ساتھ تو چلو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ایک سچ ہے۔ جھوٹ بندہ بولنے والے بندے کے اس کلمے میں بھی کیا اعتبار، جس کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہو۔ پھر وہ سانپ ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سانپ ہے، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا سکتا ہے، وہ سانپ ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول، اور پھر اس شخص نے وہ شراب کا پیالہ ہونٹوں تک لے کر گئے۔ ایسی ہستی کے سامنے اقرار جرم، تعدیر ہو سکتی ہے، سزائیں مل سکتی ہیں، فوراً فرمایا کہ نہیں میں شراب نہیں پی سکتا، شراب فوراً گلاس میں پھیر دیا ہوگا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیتا۔ اگلا قدم، اور رات گزری، ہر رات چوری کے لیے نکلا کرتے تھے، کوئی موقع مل جائے، کوئی ایسا حالات ہو جائیں کہ کچھ مل جائے، چوری کے لیے نکل کھڑے ہوئے، چلتے جا رہے ہیں، اور اس خیال ذہن میں آتا جا رہا ہے کہ صبح اگر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری ہوئی تو رات کہاں تھے، تو کیا بولوں گا چوری کی سے نکلا ہوا تھا۔
اللہ کے رسول کو تو ویسے پتا چل جائے گا. یہ سوچتے سوچتے اندر کا انسان تبدیل ہو رہا ہے, اندر کے انسان کے اندر ایک انقلاب آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ راستے سے واپس آ گئے اور توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی جو ہے وہ چوری نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ام الخبائث فرمایا ہے. ام الخبائث, خباثتوں کی ماں ہے یہ. اگر انسان اپنے اندر کی خباثتیں ختم کرنا چاہتا ہے تو خود سے یہ حد کر لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا, میں سچ پر ہوں, سچ کے ساتھ ہوں اور سچ کا ساتھ دوں گا. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. قرآن پاک کے اندر کئی جگہ مختلف چیزیں فرمائی گئی ہیں اور سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور قرآن پاک کا یہ اسلوب یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو, خوف کرو, تقوی اختیار کرو, اس کا مقصد ہے کہ جو اگلی بات کہی جا رہی ہے وہ بات نہ اختیار کرنے والا آدمی خدا کی بارگاہ میں ڈرنے والا نہیں ہے. اور جو خدا سے ڈرنے والا نہیں ہے تو وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ کس سے ڈرے گا؟ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین, اور ساتھ شامل ہو جاؤ اکٹھے. کن کے ساتھ؟ کہ جو سچے ہیں, سچوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ, جھوٹوں کے ساتھ نہ چلو. یہ خدا نے حکم کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ چلو, جھوٹوں کا ساتھ چھوڑو. اور دیکھیں قرآن کتنا واضح ہدایت کر رہا ہے. اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 سے یہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قیامت کے دن خدا فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے, میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. ھذا یوم, یہ وہ دن ہے, ینفع, یہ نفع دینے والا دن ہے, انعام ملنے والا دن ہے. کن کو انعام ملے گا؟ ان کو جو سچے ہیں, جو سچوں کے ساتھ ہیں. جو سچے ہیں, صدیقین ہیں, جنہوں نے سچ کہا, صدقہم, جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا. تو سچ کا ساتھ دینا ہے, سچا بننا ہے, زبان کی سچائی کو اختیار کرنا ہے. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یجزی اللہ الصدیقین بصدقہم. یہ جزا ہے اللہ رب العالمین کے لیے سچ کی اور سچوں کی, کہ جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طرح ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سچ کا الٹ ہے جھوٹ. حقیقت کچھ ہو, دکھایا کچھ جا رہا ہو اور کیا کچھ جا رہا ہو تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے, اور اس کی اعلیٰ اسٹیج ہے وہ نفاق کہلاتا ہے. خلاف امر بات وہ انسان زبان سے کہہ رہا ہوں, حقیقت میں تو میرا دل کسی اور کے ساتھ ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ نفاق کہتے ہیں, اس کو جھوٹ بھی اسی کو کہتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اجتناب کرو, وَاجْتَنِبُوا الزُّورِ. قول الزور, قول مانے وہ بات جو باپ کی زبان سے نکل رہی ہے وہ زور نہ ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونی چاہیے. اجتناب کرو جھوٹ بولنے سے, سچ بولو. سچ کی بات بولنے کی آئی حکم آیا, اور اجتناب کی بات آئی کہ جھوٹ بولنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اجتناب کرو. اور شدید بات کہی گئی سورہ نور کے اندر, شدید ترین بات کہی گئی ہے, اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسی تکلیف دہ بات سے بچائے. سورہ نور کی سنیے آیت ذرا. رب کائنات فرماتا ہے کہ ان لعنت اللہ, بے شک اللہ کی لعنت ہے. یہ دنیا کی لعنت ہے تو معمولی سی چیز ہے, اللہ کی لعنت ہے. کس کے پر, کس کی لعنت ہے؟ علیہ, اس پر. ان کان من الکاذبین, جو کس جھوٹ بولنے والوں میں سے, اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے جو جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جھوٹ کے حوالوں سے بچائے. پھر ایک بات اور سن لیجیے گا کہ ہماری جو بہت بڑی اللہ رب العالمین کی ہمیں نعمت ملی, انعام ملا, وہ ہے ہدایت. اور ہدایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر ہونا. لیکن بھٹائی نے بھی بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رب رسے مت کھسے نسے ایڑا پار, جہمیں جوکھو جیے جو. رب رٹ جائے, رب رسے مت, عقل جیے دیتا ہے. پھر ایسی راہیں انسان کو سجاتا ہے, شیطانی راہیں سوچتی ہیں, خدا شیطان کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہد پر ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے میثاق پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہماری زبان سے کہی گئی اس بات پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.